الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ہے پاکستان الارض الطاہرہ، پاکستان پاکیزہ سرزمین۔ ڈاٹس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب ہے پاکیزہ سرزمین، پاک سرزمین۔ جمہوریت پاکستان الاسلامیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہیجا احدى الدول آسیویۃ الکبریٰ، یہ ایشیا کے بڑے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے۔ یا یہ احدى الدول ایک ہے، دول ملک، آسیویہ ایشیائی، الکبریٰ بڑے بڑے، وتحتل اور اس نے حاصل کیا ہے یا یہ رکھتا ہے مکانتاً محل وقوع، محل، استراتیجیتاً، استراتیجی یعنی اسٹریٹجک، دفاعی، اہم، ہامتاً اہم، فی جنوبی آسیہ، جنوبی ایشیا میں، اور شبہ القارہ یا بر صغیر میں، اور جنوبی ایشیا یا بر صغیر میں نہایت ہی اہم دفاعی محل وقوع رکھتا ہے۔ قد انفصلت، علیحدہ ہو گیا، عن الہندی، ہندوستان سے، واستقلت اور آزاد ہوا، فی سنتی، سال میں، 1947، 1947 میں، چونکہ فی آیا ہے اس لیے 40 آئے گا، اگر یہ ڈائریکٹ آتا تو 40 آتا۔ اور ہندوستان سے یہ علیحدہ ہوا اور آزاد ہوا 1947 عیسوی میں، جو میم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عیسوی۔ وقت قامت، اور یہ قائم ہوا، باسم الاسلامی، اسلام کے نام پر، علی اساس ڈیموکریٹک بنیادوں پر یعنی جمہوری بنیادوں پر، بعد انتخابات کے بعد، 1946، بعد انتخابات 1946 میلادی، 1946 کے انتخابات کے بعد، یہ 1946 کے انتخابات کے بعد جمہوری بنیادوں پر اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ حیث بارزا، جہاں بارزہ نمایاں ہوئی، ابھری، الحزب الاسلامی، مسلم لیگ، حزباً وحیداً، اکلوتی جماعت کے طور پر، یمثل، جو نمائندگی کرتی تھی، الشعب المسلم الہندی، ہندوستان کی مسلمان قوم کی، یا ہندوستان کے مسلمانوں کی، ہندوستان کی مسلمان قوم کی نمائندگی کرتی تھی، جہاں مسلم لیگ واحد جماعت کے طور پہ ابھری جس نے ہندوستانی مسلم قوم کی نمائندگی کی یا کرتی تھی۔ وتقع پاکستان، اور پاکستان جغرافیاً، وتقع پاکستان جغرافیاً، اور پاکستان جغرافیائی لحاظ سے واقع ہے، فی منطقہ تھی جنوبی آسیہ، جنوبی ایشیا کے علاقے میں واقع ہے، وتتصل حدودہا، اور اس کی حدود ملتی ہیں، فی الشمالی، شمال میں، بالصین، چین کے ساتھ، وفی الغرب الشمالی، اور شمال مغرب میں، بجمہوریت افغانستان الاسلامیہ، اسلامی جمہوریہ افغانستان سے۔
وفی الغرب الجنوبی اور جنوب مغرب میں بھی جمہوریت ایران الاسلامیہ اسلامی جمہوری ایران سے جنوب مغرب میں اسلامی جمہوری ایران سے کما تتصل جس طرح کی ملتی ہیں حدودہا اس کی حدود فی الشرقی مشرق میں بالجمہوریت الہندیہ ہندوستان جمہوریہ ہندوستان سے واما فی الغربی اور مغرب میں فیحدھا البحر الغربی بحر عرب اس کی حد بندی کرتا ہے، اس کی حد مقرر کرتا ہے، اور مغرب میں بحر ہند اس کی حد بندی کرتا ہے۔ حیث یوجد جہاں پر موجود ہے اکبر میناء پاکستان البحری جہاں پاکستان کی پہلی بحری بندرگاہ پائی جاتی ہے فی کراچی میں، وہی اکبر میناء الجوی ایضاً اور یہ اس کی سب سے بڑی ڈرائی پورٹ بھی ہے، میناء الجوی ایضاً اور یہ اس کی سب سے بڑا ہوائی اڈہ بھی ہے، جوی ہوائی اڈہ، ہوائی پورٹ، ایئرپورٹ بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ عاصمۃ پاکستان الاولیٰ اور اسی طرح سے پاکستان کا پہلا دارالحکومت بھی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَتْ پاکستانُ اور پاکستان تھا نتیجہ تھا کفاح اسلامی جد و جہد کا، اور پاکستان اسلامی جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ استمر سنوات عدیدۃ جو جاری رہی بہت سالوں تک، بہت عرصے تک، تحت قیادت الزعیم المسلم محمد علی جناح مسلمان رہنما محمد علی جناح کی قیادت میں، الذی لقبہ جنہیں لقب دیا جنہیں شعبہ ان کی قوم نے بالقائد الاعظم قائد اعظم کا لقب دیا، فہو مؤسس پاکستان پس وہ پاکستان کے بانی ہیں یعنی بنانے والے ہیں، وحاکمہ العام الاول اور اس کے پہلے گورنر جنرل، حاکم گورنر العام جنرل اور اس کے پہلے گورنر جنرل بھی ہیں، والذی جنہوں نے قال کہا یوم استقلت جس دن آزاد ہوا بلادہ ان کا ملک، وتحققت اور حقیقت بن گئیں امنیتہ ان کی خواہش حقیقت بن گئی، ان پاکستان التی بے شک پاکستان التی جس کے لیے جاہدنا ہم نے کوشش کی، من اجلہا جس کی خاطر، طیلہ سنوات طویل سالوں تک، طیلہ طویل کا ہی سے بنتا ہے، طویل سالوں تک، الاخیراتی آخرکار کا تاسست آخرکار قائم ہو گیا۔ پس وہ پاکستان کے بانی اور اس کے پہلے گورنر جنرل ہیں جنہوں نے جس دن ان کا ملک آزاد ہوا اور ان کی خواہش حقیقت بن گئی، کہا کہ بے شک پاکستان جس کے لیے ہم نے کئی سالوں تک کوشش کی آخرکار بن چکا ہے، وَأَصْبَحَتْ اور بن چکا ہے، بفضل اللہ اللہ کے فضل سے، حقیقتاً قائمتاً ایک قائم رہنے والی حقیقت بن چکا ہے، وَأَنَّ الْهَدَفَ اور ہدف، لِكِفَاحِنَا ہماری کوشش کا، کفاح کوشش، نہ ہماری، المتواصل مسلسل کوشش کا ہدف کیا تھا، ہوا انشاء بنانا تھا، دولت ملک، مستقلت آزاد، فی شبہ القارۃ بر صغیر میں، اور ہماری مسلسل جد و جہد کا مقصد بر صغیر میں ایک آزاد ملک کا قیام تھا، ایک آزاد ریاست کا قیام تھا یا اس کو بنانا تھا، لکی نستطیع تاکہ نستطیع ہم کر سکیں، نحن المسلمین ہم مسلمانوں کے طور پر، ان نعیش فیہا اس میں رہ سکیں، احراراً آزادی سے، وان ننظم اور ہم منظم کر سکیں، حیاتنا اپنی زندگیوں کو، فیہا اس میں، طبقاً مطابق کر سکیں، لمواہبنا اپنی
صلاحیتوں کے مطابق، و حضارتنا اور ہماری تہذیب کے مطابق، و ثقافاتنا اور اپنے تمدن کے مطابق، تاکہ اس میں ہم مسلمانوں کے طور پر آزادی سے رہ سکیں اور اپنی زندگیوں کو اپنی صلاحیتوں، اپنی تہذیب اور تمدن کے مطابق یا اپنی تہذیب اور ثقافت کے مطابق منظم کر سکیں۔ وحیث یمکن اور جہاں، حیث جہاں، یمکن ممکن ہو، لتعالیم الاسلامی اسلامی تعلیمات کے لیے، ان تاجدہ لہا کہ وہ حاصل کر سکیں، ان تاجدہ حاصل کر سکیں، لہا وہ مکانتاً مقام، ملائمتاً لہا جو ان کے لیے مناسب ہے، جو ان کے شایان شان ہے یا جو ان کے لیے مناسب ہے، اور جہاں اسلامی تعلیمات اپنے شایان شان مقام حاصل کر سکیں، یا جہاں اسلامی تعلیمات کو ان کے شایان شان مقام ملنا ممکن ہو۔ وقد قال اور کہا، بعد قادت العربی ایک عرب لیڈر نے یا کسی عرب لیڈر نے کہا، واہ یوحنیو اور وہ مبارک دے رہا تھا، ہنا یوحنی مبارکباد دینا، پاکستان کی، یوم اس دن، او لینا اعلان ہوا، استقلالھا جس دن اس کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اور عربوں کے ایک لیڈر نے کہا جب وہ پاکستان کی مبارک دے رہا تھا اس دن جس دن اس کی آزادی کا اعلان ہوا، ان قیام جمہوریت پاکستان الاسلامیہ بے شک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اعظم حدث بہت بڑا واقعہ ہے، فی تاریخ الاسلام الحدیث جدید اسلامی تاریخ میں بہت بڑا واقعہ ہے۔ وجمہوریت پاکستان الاسلامیہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان، تضم المناطق وہ مشتمل ہے علاقوں پر، التی ان پر، کانت اقلیماً جو صوبہ تھے، للخلافت اقلیماً شرقیاً مشرقی صوبہ تھے، للخلافت الاسلامیہ تھی اسلامی خلافت کا، فی العصرین دونوں ادوار میں، الاموی والعباسی اموی اور عباسی دونوں ادوار میں اسلامی خلافت کا مشرقی صوبہ تھے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ان علاقوں پر مشتمل ہے جو کہ دونوں ادوار اموی اور عباسی میں خلافت اسلامی کا مشرقی صوبہ تھے۔ وکانت پاکستان دولۃ اسلامیۃ عظمیٰ اور پاکستان سب سے بڑا اسلامی عظمیٰ سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، فی العالمی دنیا میں، ہی قامت جب وہ قائم ہوا۔ یاد رکھیے گا سپرلیٹو ڈگری جب مذکر کے لیے آئے تو ہم اس کے لیے لگاتے ہیں اعظم، افعل کے وزن پہ لاتے ہیں، اور جب وہ مؤنث کے لیے لائی جائے تو ہم اس کو فعلا کے وزن پہ لاتے ہیں، یعنی جیسے عظمیٰ، کبریٰ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ عظمیٰ چونکہ ملکوں کے نام عربی میں مؤنث ہوتے ہیں اس لیے عظمیٰ لایا گیا ہے۔ وکانت پاکستان دولۃ اسلامیۃ عظمیٰ اور پاکستان سب سے بڑا اسلامی ملک تھا، فی العالمی دنیا میں، حین قامت جب وہ قائم ہوا۔ وکان لہا جناحان الشرقی والغربی اور اس کے دو بازو تھے، مشرقی اور مغربی۔ وکانت جناح الشرقی اور مشرقی بازو، یسمى کہلاتا تھا، بپاکستان الشرقیہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ کما ان الجناح الغربی جس طرح کے مغربی حصہ مغربی بازو قد کان یعرف کہلاتا تھا، بپاکستان الغربیہ مغربی پاکستان کے نام سے، مغربی پاکستان کے نام سے معروف تھا یا مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ وقد انفصل الجناح الشرقی اور مشرقی بازو علیحدہ ہو گیا، فی سنتی 1971 1971 میں علیحدہ ہو گیا، نتیجے کے طور پر، لمؤامرات سازش کے نتیجے کے طور پر،
سازش کے نتیجے کے طور پر دولیتن بین الاقوامی سازش کے طور پر کے نتیجے کے طور پر شراکت فی حل ہندو جس میں ہندوستان و دول الاخرى اور دوسرے ممالک نے شرکت کی، جس میں ہندوستان اور دوسرے ممالک شریک تھے، اور اس کا مشرقی بازو 1971 میں ایک بین الاقوامی سازش کے تحت کے نتیجے کے طور پر علیحدہ ہو گیا، جس میں ہندوستان اور دوسرے ممالک نے شرکت کی۔ ومن اہم مدن پاکستان اسلام آباد، اور پاکستان کے اہم شہروں میں سے اسلام آباد ہے، وہی عاصمتھا اور یہ اس کا دارالحکومت ہے، اس کا دارالحکومت ہے، ولاہور اور لاہور ہے، وہی عاصمت اقلیم پنجاب اور یہ پنجاب کے صوبے کا دارالحکومت ہے، ملتان و فیصل آباد و راولپنڈی، اور ملتان، فیصل آباد اور راولپنڈی من اکباری مدن پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیں، واشہرہا اور مشہور شہروں میں، اور ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی پنجاب کے بڑے اور مشہور شہروں میں سے ہیں، و پشاور وہی عاصمت اور یہ دارالحکومت ہے، اقلیمی سرحد کے صوبے کا یا صوبہ سرحد کا دارالحکومت ہے، و کراتشی اور کراچی وہی عاصمت السندھ اور یہ سندھ کے صوبے کا دارالحکومت ہے، و حیدرآباد من مدن سندھ الکبریٰ اور حیدرآباد سندھ کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، و کوئٹہ تھا اور کوئٹہ وہی عاصمت اقلیمی بلوچستان اور یہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، و میرپور و مظفر آباد من مدنی کشمیر الحرہ اور میرپور اور مظفر آباد آزاد کشمیر کے شہروں میں سے ہیں، و من محاصیل پاکستان الزراعیہ اور پاکستان کی پیداوار پاکستان الزراعیہ زرعی پیداوار میں سے ہیں، القمح گندم، والارز اور چاول، والقطن اور کاٹن یعنی کپاس، والسکر اور گنا، ومن منتوجاتها الصناعیہ اور اس کی انڈسٹریل پیداوار میں سے یا صنعتی پیداوار میں سے ہیں کون سی چیزیں؟ الاقمشۃ القطنیۃ والسلکیۃ، اقمشہ لباس کپڑا، قطنیہ کاٹن کا یعنی سوتی، وسلکیہ اور ریشمی اور سوتی کپڑا، والاحذیہ اور جوتے، الجلدیہ چمڑے کے، جلد کے یعنی چمڑے کے، والادوات اور آلات، ادوات یاد رکھیے گا یہ دوا کی جمع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ادوات کس کو کہتے ہیں؟ ادوات جو ہے یہ آلے کے لیے آتا ہے، و ادوات الریاضیات ادات ان کی جمع ہے یعنی آلہ، و ادوات الریاضیاتی اور کھیل کا سامان، ریاض کھیل، والجراحیتی اور سرجری کا سامان، آپریشن کا سامان، اور پاکستان کی زرعی پیداواریں ہیں گندم، چاول، کپاس، گنا، اور اس کی صنعتی پیداواروں میں سے ہے سوتی اور ریشمی کپڑا، چمڑے کے جوتے، ورزش کا یا کھیل کا سامان، اور جراحی کا، سرجری کا سامان۔ اوکے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔